اگر آپ جاہلیت، لیک آف ریشنلٹی اور انٹالرنس کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو ویسٹ کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کام 700 سے 800 سال پہلے ویسٹ کے اندر ہو رہے تھے وہ آج بھی آپ کو پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اگر ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں نا تو ویسٹ کے اندر جو چرچ کی منوپلی تھی ریسٹوریشن رینیسا کی پیریڈ سے پہلے، تو اس چرچ کی منوپلی نے ہمیشہ سائنٹیفک انویسٹیگیشن، سائنٹیفک نالج، لاجک اور ریزن کی سائنس، ریشنلٹی کو ہمیشہ ریجیکٹ کیا اور ہمیشہ اس کو دفن کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس نے ہمیشہ اس کی اتھارٹی کو توڑنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ہم اکیڈیمک ڈسکشن کی بات کرتے ہیں تو جو لوگ سائنٹیفک انویسٹیگیشن اور اکیڈیمک ڈسکشن کی بات کرتے تھے انہوں نے انکوزیشن کو فیس کیا، چرچ کی منوپلی نے انہیں ایک بینچ کے ذریعے ایکسکمیونیکیٹ کر دیا، انہیں وائلنس کا سامنا کرنا پڑا، ان پہ چارجز لگائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جو چرچ کی منوپلی تھی اس کو اکیڈیمیکلی آرگومنٹس جو تھے اس سے ہمیشہ خطرہ لگا رہتا تھا، کیونکہ یہاں پہ ولڈیرنٹ اپنی اسٹوری آف فلاسفی کے اندر لکھتے ہیں کہ وین اکیڈیمک آرگومنٹ بیکم ٹو گریٹ فار کمیونیکیشن دین اٹ ویکس دا اتھارٹی۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چرچ کی منوپلی کو سب سے بڑا خطرہ تھا وہ اکیڈیمیا اور اکیڈیمک آرگومنٹ سے تھا، کیونکہ اکیڈیمک آرگومنٹس ہمیشہ اتھارٹی کو ویک کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس لاشعور معاشرے کے اندر عورت کو ایک کمپلیٹ اینٹی کنسیڈر نہیں کیا گیا، اس کو صرف ایک بچہ پیدا کرنے والی مشین کنسیڈر کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک کمپلیٹ انڈیویجول کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس لاشعور معاشرے کے اندر لوگوں کا ڈس ایگریمنٹ کرنا ایک جرم بن جاتا تھا، ڈس ایگریمنٹ کرنے کی وجہ سے انہیں پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا تھا، ان کے سر کاٹ دیے جاتے تھے۔ ہم نے اس لاشعور معاشرے کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ لوگوں کے سر کاٹ کے اس کے پہاڑ بنا دیے کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل کہ ویسٹ کے معاشرے کے اندر اسپائنوزا جو ایک بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں، انہیں بھی ایکسکمیونیکیٹ کیا گیا، اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ریلیجن کو جو بندے ایکسپلوئٹ کر رہے تھے چرچ کی منوپلی کے ساتھ ان کو اس نے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس کی بنیاد پہ انہیں ایکسکمیونیکیشن کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ تو مثالیں ہیں ویسٹ کی جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جاہلیت تھی بہت زیادہ تھی۔ اب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ پاکستان کے اندر اکیڈیمک ڈسکشن کی بات کریں گے نا تو آپ کو جو چیزیں دکھائی دیں گی نا وہ یہ ہے کہ لیک آف ٹالرنس ملے گا آپ کو، کہ لوگ ایک دوسرے کی بات کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ اگر آپ سے کسی بندے نے ڈس ایگری کر دیا ہے تو سمجھو وہ ختم، آپ اس پہ چڑھ جائیں گے، وائلنس کریں گے اس کے ساتھ۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ڈسکورس جو ہے وہ اکیڈیمک ڈسکورس بہت ویک ملے گا آپ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اکیڈیمیکلی کوئی بندہ آپ سے ایگری یا ڈس ایگری نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ آپ سے ڈس ایگری کرے گا اس کا مطلب ہے وہ آپ کے جو عقل کل ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے۔ آپ تو عقل کل ہے نا ادھر بیٹھے ہوئے، آپ ایک گریٹ نیشن ہے، آپ تو غلط بات کر ہی نہیں سکتے، اکیڈیمیکلی اور لوجیکلی آپ تو غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ سچویشن آپ کو پاکستان کے اندر ملے گی۔ اب یہ ساری تمہید باندھنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک بات کرنی تھی جو بہت وسٹ امپورٹنٹ تھی، اور وہ یہ ہے کہ پروفیسر شیر علی جن کا تعلق کے پی کے بنو سے ہے، انہوں نے زولوجی کے اندر پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اور وہ ایک پاکستان ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور پوسٹ گریجویٹ کالج کے اندر وہ زولوجی یعنی کہ بیولوجی پڑھاتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ وہ شخص ہیں کے پی کے اندر جو کہ ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ان کے اندر ایک درد دل ہے کہ عورتوں کے برابر حقوق کی بات کرتے ہیں، اور ان کی بیشتر پوسٹ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ وہ عورتوں کے حقوق کو محفوظ کرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ بنا کہ انہوں نے ایوولوشن تھیوری کو جو کہ ہمارے کریکولم کے اندر شامل ہے وہ پڑھایا بچوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ملاؤں کو جو اس سے ڈس ایگریمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ عورتوں کے برابر حقوق کی بات کیوں کرتے ہیں۔ تو مسئلہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ملا حضرات جو ہیں کے پی کے بنو والے وہ ایک پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس پروٹیسٹ کے اندر وہ بات کرتے ہیں کہ جو کے پی کے کی عورتیں ہیں یہ بنیادی حقوق کی بات کرتی ہیں، یہ برقع نہ لینے کی بات کرتی ہیں، اور یہ بات کرتی ہیں کہ ہم نے گھر سے باہر نکلنا ہے اور تعلیم حاصل کرنی ہے اور ڈگری لینی ہے، اور اس کے بعد یہ سب سے جو ورسٹ بات کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بات کرتی ہے کہ ہمارے برابر حقوق ہیں مردوں کے ساتھ، ہم ایکول رائٹس ڈیزرو کرتی ہیں۔ تو اس بنیاد پہ کیا کہا گیا کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ مذہب کے اندر مذہب کی توہین کر رہی ہیں اور مذہب کی برائیاں پھیلا رہی ہیں۔ اب آپ خود ہی جا کے بنو کے اندر دیکھ لیں کہ آپ بنو کے اندر آپ کو کوئی بھی ایسی عورت نہیں دکھائی دے گی جو کہ جس کا لباس اتنا ہی برا ہو کہ وہ ویسٹ سے بھی آگے جا چکا ہو۔
تو لباس کی بنیاد پہ، ان کے باہر جانے کی بنیاد پہ ان کے خلاف جو ملا حضرات تھے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. تو وہاں پہ ایک ویمن رائٹس پہ ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس کے اندر پروفیسر شیر علی کو بلایا گیا. اور اس کانفرنس کا جو ایک ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ ویمن رائٹس ان اسلام اینڈ کنسٹیٹیوشن. اسلام جو پاکستان کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے اور جو کنسٹیٹیوشن جس کی بنیاد ہی آپ نے اسلام کو رکھا ہوا ہے، تو اس کی بنیاد پہ جو ویمن کے رائٹس ہیں نا وہ کیا ہیں. تو اس سیمینار کے اندر پروفیسر شیر علی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے وجود کو آپ جو برداشت نہیں کر رہے اور ان کے برابر حقوق کو آپ برداشت نہیں کر رہے، لیکن آپ کے اسلام اور کنسٹیٹیوشن کے اندر ہی لکھا گیا ہے، اور کنسٹیٹیوشن کے 25 اور 26 آرٹیکل کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ عورت کے برابر حقوق ہیں، مساوی حقوق ہیں، اور جو یہ ریاست ہے عورت کے مساوی حقوق کی حفاظت کرے گی. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پروفیسر جو شیر علی ہیں ان کی فیملی اور ان کو پبلک اور سوشل ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سوشلی ان کے ساتھ بائک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ملا حضرات ہیں ان کے خلاف کمپین چلاتے ہیں کہ یہ ایولیوشن تھیوری کو پڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکول ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ڈپٹی کمشنر ہیں ادھر کے، اس کے آفس کے اندر یہ ملا حضرات 40 سے 50 ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ وہ ڈپٹی کمشنر ہے جو ریاست کا نمائندہ ہے اور ریاست کے کنسرنز کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اس دوسری طرف پروفیسر شیر علی یہ وہ بندے ہیں جو کہ ریاست کے کریکولم کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں، ریاست کریکولم کو پڑھا رہے ہیں. اور ریاست کے جو کنسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر جو آرٹیکل ہے ویمن رائٹس کے متعلق اس کو انہوں نے پروپوگیٹ کیا ہے، اور اس کی بنیاد پہ کیا ہوا ہے کہ ملا حضرات نے اور ڈی سی صاحب نے ان کو ادھر آفس کے اندر بلایا. اس کے بعد ان سے ایفیڈیوٹ سائن کروایا گیا، اور اس کے اندر ان سے لکھوایا گیا ہے کہ وہ آج سے کنسیڈر کریں گے کہ عورت اور مرد جو ہے یہ برابر نہیں ہے، عورت کی عقل جو ہے یہ مرد سے کم تر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے سے ایولیوشن تھیوری کو نہیں پڑھائیں گے. اب سیدھا آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں، یہ سائنٹیفک ایجوکیشن کی ڈیتھ ہے. سیدھا سائنٹیفک انویسٹیگیشن، سائنٹیفک ایجوکیشن اور سائنٹیفک پروگرس کو ہم نے دفن کر دیا ہے کہ آج سے ہم سائنٹیفکلی کوئی بات نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ پروپیگنڈا کو لے کے چلیں گے. تو کیا ہوتا ہے کہ ان سے ایفیڈیوٹ سائن کروا لیا جاتا ہے، اور اس پہ جو سب سے بڑی دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پبلک انٹلیکچوئلز ہیں وہ بھی اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے، ان کا کوئی انٹلیکچوئل ڈسکورس موجود نہیں ہے. آپ ان سے بات سنیں گے نا، اب یہاں پہ میں بات کرتا ہوں کیسر احمد راجہ صاحب کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کے اندر اکیڈیمک فریڈم کی بات کرتے ہیں تو آپ امریکہ کی کیوں نہیں بات کرتے جہاں پہ جو ایولیوشن تھیوری ہے وہی صرف رکھا گیا کہ کریکولم کے اندر صرف اور صرف ایولیوشن تھیوری پڑھائی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی تھیوری کو پڑھایا نہیں جا سکتا، دوسری تھیوریز پہ بین لگا دیا گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو اکیڈیمک آپ ایکسپریشن کی یا اکیڈیمک فریڈم کی بات کرتے ہیں وہ جا کے آپ امریکہ کے اندر کیوں نہیں بات کرتے کہ ہم کوئی دوسرا اوپینین لے کے آتے ہیں یا کوئی دوسرا آپ تھیوری لے کے آتے ہیں یا ہم ڈس ایگری کرتے ہیں، تو آپ ادھر جا کے ایسی بات کیوں نہیں کرتے. تو یہ کتنا لوجیکل اور ریڈیکولس دکھائی دیتا ہے کہ ایسے پبلک انٹلیکچوئل جو ہمارے لیے ایک پڑھے لکھے بندے کنسیڈر کیے جاتے ہیں وہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے پرابلم کو، پاکستان کے ڈسکورس کو ہم انٹرنیشنل لیول پہ یا کسی دوسری اسٹیٹ کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیا ہے. ہم ہمیشہ جب ہمارے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہوتا تو ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آرگومنٹ سے بچنے کے لیے ہم اس کو کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر دیں. تو یہی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ جب آپ کے پاس اکیڈیمکلی لیک آف آرگومنٹ ہوتا ہے تو آپ دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہو. تو یہاں پہ جو پروفیسر شیر علی صاحب تھے جو کہتے ہیں کہ میں ایولیوشن کی تھیوری پہ بلیو کرتا ہوں، تو اکیڈیمکلی تو آپ ان کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہو. آپ اکیڈیمکلی ملا حضرات سے میرا یہ چیلنج ہے کہ آپ ایسا کرتے کہ اکیڈیمکلی ان کو ایک ڈیبیٹ کے اندر بٹھاتے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ ایک پڑھا لکھا ہونے کے ناطے اکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے وہاں آ کے ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے، اور آپ ان لوگوں کو لے کے آتے جو ایولیوشن تھیوری پہ بلیو نہیں کرتے، تو آپ ادھر اکیڈیمک ڈسکشن کرتے نا، آپ ڈیبیٹ کرتے، بجائے اس کے کہ آپ نے ان سے ایفیڈیوٹ سائن کروانے شروع کر دیے اور آپ نے ان پہ جبرن یہ امپوز کر دیا ہے کہ آپ آگے سے نہ تو ایولیوشن تھیوری پڑھا سکیں گے اور نہ ہی آپ ویمن رائٹس کی بات کریں گے.
اب یہاں پہ ہمارا اسلامک ڈسکورس یہ ہے کہ ہم بہت عظیم قوم ہے، لیکن اسی اسلامک ڈسکورس کے جو آرگومنٹس ہیں کہ عورت اور مرد کے برابر کے حقوق ہیں اور برابر کے ان کے پاس چوائسیز ہونی چاہیے اور مواقع ہونے چاہیے، اس پہ ہم بلیو نہیں کر رہے، کیونکہ یہاں پہ ہماری جو اتھارٹی ہے نا وہ ویک ہو جائے گی، ہماری جو مونوپلی ہے وہ ویک ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ آپ کہیں گے کہ آپ نے سارا پرابلم ایڈریس کر دیا، لیکن اس کا سلوشن کہاں ہے؟ سلوشن یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر کبھی بھی کسی قوم نے ترقی نہیں کی جب تک اس نے سائنٹیفک انویسٹیگیشن کو، اکیڈیمک ڈسکشن کو الاؤ نہیں کیا، اس کو فریڈم نہیں دی۔ اب جب تک آپ تعلیمی طور پہ اور عورتوں کو حقوق دینے کے معاملے میں ڈکلائن کرتے رہیں گے اور آپ اپنی غلطیوں کو نہیں سدھاریں گے اور آپ جاہلیت سے نہیں نکلیں گے اور آپ ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ کی تھیوری کو الاؤ نہیں کریں گے کہ اگر آپ سے کوئی بندہ ڈس ایگری بھی کر رہا ہے تو آپ نے اس سے وائلنس نہیں کرنی، آپ نے اپنے آرگومنٹس کو سٹرونگ کرنا ہے۔ تو جب تک آپ ان باتوں کو نہیں دیکھیں گے، ان کو کنسیڈر نہیں کریں گے، تب تک میں نہیں سوچ سکتا کہ پاکستان ترقی کرے گا۔ جب تک آپ ویمنس کو وہ لبرٹی نہیں دیں گے اور وہ رائٹس نہیں دیں گے جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں اور جو ہمیں دینے چاہیے اپنی پروگریس کو میٹ کرنے کے لیے، تب تک میں یہ یہاں پہ چیلنج کر رہا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا جب تک ہم ایجوکیشن کو ڈکلائن کرتے رہیں گے اور فریڈم آف ایکسپریشن کو ڈکلائن کرتے رہیں گے اور اس کو ریجیکٹ کرتے رہیں گے اور اس پہ ہم ایفیڈیوٹ سائن کرواتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔